بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام ہی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہاشمی انسٹیٹیوٹ میں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہے، جو کہ میں لیکچر ریکارڈ کرواتا ہوا آ رہا ہوں۔ مختلف کوشچنز سبسکرائبر مجھ سے پوچھتے ہیں تو انہی کا جواب میں دیتا ہوں۔ 3 سوالات پوچھے گئے، بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، تو آج وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال پوچھا گیا کہ کنونشنل بینک اور اسلامک بینک میں کیا فرق ہے۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا، اور یہ بہت کامن سوال ہے، بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینک میں کیا فرق ہے۔ یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے۔ اس کا ایک میں نے کمپریہنسو لیکچر ریکارڈ کرا ہوا ہے، لیکن آج پھر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا۔ اس کے بعد اگلا سوال پوچھا گیا کہ اگر اسلامک بینک ہے تو آخر کار کنونشنل بینک اور اسلامک بینک ملتے تو جا کے اسٹیٹ بینک کے اندر ہیں، ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، تو پھر یہ کیا کنونشنل اور کیا اسلامک؟ اسٹیٹ بینک تو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ دونوں کو چلا رہا ہے، تو وہ کس طرح سے چلا رہا ہے، پھر کس طرح سے مطلب اسلامک کو کنونشنل کو الگ کیا ہوا ہے اس نے، تو اس کا بھی جواب میں دینا چاہوں گا۔ اور آخری سوال جو پوچھا گیا، کیا اسلامک بینک میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بھی بہت کامن کوشچن ہے جو پوچھا جاتا ہے۔ تو تینوں سوالات کے آج جوابات میں دینا چاہوں گا۔ پہلا سوال کہ کنونشنل بینک اور اسلامک بینک میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بنیادی فرق بتاؤں گا، بہت آسان ہے، بہت جو ہے وہ آسان الفاظوں میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، جو اسلامک بینک ہے اور کنونشنل بینک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق جو ہے وہ پروسیس کا ہے، کہ جو کنونشنل بینک پروسیس کو یوز کرتا ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر وہ حرام ہے، جو اسلامک بینک پروسیس یوز کرتا ہے اسلامک بینک کے اندر وہ حلال ہے۔ اب کیوں حرام ہے، کیوں حلال ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اسلامک بینک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسلامک بینک جو ہے وہ اسٹ بیکڈ فائنینسنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹ بیکڈ فائنینسنگ کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کسٹمر فائنینسنگ کے لیے کسٹمر کے پاس آتا ہے تو بینک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو اسٹ بیک کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ اگر گاڑی چاہیے کسٹمر کو تو اجارہ پر گاڑی دیتا ہے، یعنی بینک سب سے پہلے گاڑی کو اپنے نام پہ کراتا ہے اسلامک بینک، پھر اجارہ کا کانٹریکٹ کر کے کسٹمر کو دیتا ہے۔ تو یہ فائنینسنگ کیا ہو گئی؟ اسٹ بیکڈ ہو گئی۔ اس کے پیچھے، اس فائنینسنگ کے پیچھے صرف پیسہ شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹ بھی اس کے اندر آ گیا۔ تو اسلامک بینک یہ چیز کر رہا ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل چیز کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر سود کے معاملات سے بچ جاتا ہے، حرام کے معاملات سے بچ جاتا ہے۔ کنونشنل بینک کیا کرتا ہے اس کے برعکس؟ وہ صرف منی لینڈنگ، پیسہ لے کر آگے پیسہ دینا اور قرضہ دے کر اس پر جو ہے وہ منافع حاصل کرنا، یعنی اس پر سود لینا، قرضے کے اوپر سود لینا، یعنی پیسہ دینا، پیسے پہ پیسہ بنانا، یہ کر رہا ہوتا ہے کنونشنل بینک۔ تو پہلا جو بنیادی فرق ہے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کے اندر وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اسٹ بیکڈ فائنینسنگ ہوتی ہے اور ادھر منی لینڈنگ اینڈ بوروئنگ یہ چل رہا ہوتا ہے معاملہ کنونشنل بینک کے اندر۔ تو پہلا واضح فرق جو ہے وہ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، خرید و فروخت کہیں شامل ہو جائے تو اٹ مینس کہ وہ ایکٹیویٹی حرام نہیں ہوتی، وہ ایکٹیویٹی حلال ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ بینک کرے، چاہے وہ 2 بھائی آپس میں کریں، چاہے کوئی بھی کرے۔ دوسرا فرق اس کو ہم سمجھتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کہ اسلامک بینک پارٹنرشپ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ کوئی بھی کرے جائز ہے۔ اسلامک بینک جو ہے وہ آپ کو چیزیں کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہوئے دے رہا ہوتا ہے، جو کہ جائز ہے۔ اور اسلامک بینک جو ہے وہ سیل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے۔ 3 بنیادی یہ میں نے فیکٹر بتائے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں، 3 بنیادی فیکٹر ہیں۔ اسلامک بینک پارٹنرشپ کرتا ہے کسٹمر کے ساتھ، پارٹنرشپ کرنا جائز ہے، کسی بھی چیز میں، کاروبار میں پارٹنرشپ کر لی، گھر میں پارٹنرشپ کر لی، گاڑی میں پارٹنرشپ کر لی، کسی بزنس میں پارٹنرشپ کر لی، تو پارٹنرشپ کر کر منافع کمانا یہ جائز ہے، جو کہ اسلامک بینک کر رہا ہوتا ہے مشارکہ اور مداربہ کی صورت کے اندر۔ اچھا، کرایہ داری کا معاہدہ، اجارہ، بہت امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہے۔ اجارہ کوئی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کرے، کوئی پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی سے کرے، کوئی بینک اپنے کسٹمر سے کرے، جائز ہے۔ کرائے پر اکثر کیا ہوتا ہے، گھر لیا آپ نے کرائے پر دیا، کرائے سے جو آپ ہر مہینے کرایہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ جائز ہوتا ہے، یہی اسلامک بینک کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیل کا سب کو پتہ ہے، ایک پروڈکٹ لے کر آپ نے اس کو اوپر اپنا مارجن رکھ کر بیچ دیا، تو یہ جائز ہے، ہر دکاندار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اسلامک بینک پروسیس
جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ پروسیس کا فرق ہے, تو دیکھیں میں نے پروسیس کا بتایا بھی کہ اسلامک بینک کون سے پروسیس فالو کر رہا ہے. اسی کے برعکس جو کنوینشنل بینک ہوتا ہے وہ صرف لینڈنگ اینڈ بوروئنگ, پیسہ لیا آگے دیا, اس کو قرض پہ دے دیا, قرضہ دے دیا, اس پر نفع حاصل کر لیا, یا اس پہ جو نفع آیا اوپر جو اضافی آیا وہ سود کی صورت میں آتا ہے, کیونکہ پریکٹیکل ایکٹیویٹی وہاں انوالو نہیں ہے, وہاں پارٹنرشپ نہیں ہو رہی, معاہدہ جو ہو رہا ہے وہ پارٹنرشپ کا نہیں ہو رہا, وہ کرایہ داری کا نہیں ہو رہا, وہ سیل کا نہیں ہو رہا. تو پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہوگی, پھر وہ حرام ہو جاتی ہے کنوینشنل بینک کے اندر, اور اسلامک بینک کے اندر یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, جائز ہو جاتی ہے. تو یہ بنیادی سے فرق میں نے آپ کو دو بتائے. کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے یا کوئی بات کرے تو یہ بنیادی سے فرق آپ نے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کے بتانے ہیں. اس کے علاوہ جو فرق ہے, یہاں پر اسلامک بینک کے اندر رسک شیئرنگ ہے. ظاہر ہے جب آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں نفع نقصان بھی ہوگا, یا اگر آپ کہیں پیسہ لگا رہے ہیں تو نفع نقصان بھی ہوگا, تو رسک آ گیا اس کے اندر. اور جو کنونشنل بینک ہے اس کے اندر رسک فیکٹر نہیں ہوتا. چوتھی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, یہاں پر اسلامک بینک کے اندر ایک پورا بورڈ ہوتا ہے مفتیان کرام کا اور جو ہے علماء کرام کا, جو کہ پروڈکٹ کو اپروو کرتا ہے. پروڈکٹ کو اپنا جو ہے وہ معاملات دیکھتے ہوئے, اس کو حرام ہے حلال ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے حلال پروڈکٹ آفر کرتا ہے. تو یہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے, یعنی اس کے پیچھے کوئی عام آدمی نہیں ہے, بلکہ مستند علماء کرام جو ہے وہ فتویٰ دیتے ہیں, مفتیان کرام اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آگے لاتے ہیں مارکیٹ کے اندر. سب سے بڑا فیکٹر یہ والا ہے. اور اگر ہم آ جائیں کنونشنل بینک کی طرف, وہاں پہ ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے, نہ شریعہ بورڈ کی صورتحال ہے, نہ شریعہ ممبر ہوتے ہیں جو نان اسلامک بینک ہوتے ہیں یعنی کنونشنل. تو واضح سا فرق ہے اس کے اندر, میں نے آپ کو بتایا. کبھی بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے یہ بتانا ہے. بہت آسان ہے کہ جہاں پر پریکٹیکل ایکٹیویٹی انوالو ہو جائے, جہاں پر جو جیسے میں نے آپ کو بتائیں چیزیں, تو یہ تھا واضح سا فرق اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کا. جبھی اسلامک بینکنگ حلال ہے اور کنونشنل بینکنگ حرام ہے, یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. دوسرا سوال پوچھا گیا کہ بھائی اسلامک بینک کنونشنل بینک اگر الگ الگ ہیں, حرام حلال ہیں, تو بھائی جاتے تو مل کر یہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہی ہیں, سارے معاملات تو اسٹیٹ بینک ہی ان کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ہم لوگوں کی یہ کنفیوژن ہے کہ دونوں کو وہ ساتھ لے کر چل رہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہے جو کہ صرف اسلامک بینکنگ کے جو معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک کے اندر بھی دو حصے ہوئے ہیں. ایک معاملات وہ ہیں جو کہ کنونشنل بینک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک معاملات وہ ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اسلامک بینکس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اس میں بھی مفتیان کرام ہے, شریعہ بورڈ ہے جو اسٹیٹ بینک کے اندر بیٹھتا ہے, جو کہ اس کے معاملات بالکل الگ دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ہرگز دونوں کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول رہا, بلکہ ان کی ڈیلنگ الگ ہے اسلامک بینکنگ کی اسٹیٹ بینک پرسپیکٹو سے, اور جو ہے کنونشنل بینک کی الگ ہے. تیسرا سوال پوچھا گیا کہ اسلامک بینک کے اندر جاب کرنا حرام ہے یا حلال ہے. اب جتنی چیزیں دیکھیں میں نے آپ کو بتائیں, جو دو سوالات کے میں نے جوابات دیے, اب یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ظاہر ہے اسلامک بینکنگ کے اندر جاب کرنا وہ حلال ہے, 100% حلال ہے. کیوں؟ اگر کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں پارٹنرشپ ہو رہی ہے, کسی میں سیل ہو رہی ہے, یا کسی کے اندر اجارہ داری ہو رہی ہے, تو جو اس سے جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے, چاہے بینک کرے, چاہے کوئی دو بندے کریں, چاہے دو پارٹنر کریں, چاہے دو بڑا بھائی چھوٹا بھائی کریں, کچھ بھی کرے, اس کے انڈر اگر کوئی کام کرتا ہے اور وہ تنخواہ دار ہوتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے. اصل کہانی اس کے اندر بینک کی نہیں ہے, نہ اسلامک بینک کی ہے نہ کنونشنل بینک کی. اصل کہانی اس کے اندر حلال اور حرام کی ہے, ایکٹیویٹیز کی ہے, پروسیس کی ہے, کہ پروسیس کا جو فرق ہے وہ اس کو حلال اور حرام کر رہا ہے. صرف نام لگنے سے کہ اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ, اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ دونوں کے اندر پروسیس کا زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرا جواب یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جاب کرنا وہ 100% حلال ہے. امید کرتا ہوں یہ بہت بنیادی سے کوشچن تھے اسلامک بینکنگ جو پوچھے گئے سبسکرائبر کی طرف سے, میں جواب دے پایا ہوں. اگر میرا چینل آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.